بلغ العلا بکمال. جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور طیبہ چینل. میں آپ کا ہوسٹ احمد رضا. میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں وہ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ملک اللہ بشکوریار صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الحمدللہ. ملک اللہ بشکوریار صاحب کئی کتب کے مصنف بھی ہیں. تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو پوچھتے ہیں. سر آپ نے بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں، ان کے بارے میں ذرا آپ اپنا بھی تعارف کروا دیں اور اپنی جو آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں تعارف کریں. جی بہت شکریہ احمد رضا. جی میرا تعلق تو بہاولپور ہی سے ہے الحمدللہ، اور میری جہاں تک کتب کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، یقیناً سب سے پہلے میری کتاب مستجاب دعائیں، اس کے بعد اسرار دل، پھر اس کے بعد تیسری جو کتاب تھی وہ قرآن کی دعوت فکر، اور اس کے علاوہ میرا ایک سفر نامہ بھی ہے جو زیر طباعت ہے. وہ تقریباً کوئی 38 ملکوں پر جو میرے اسفار ہیں مختلف ملکوں میں نے کیے، وہ تقریباً وہ بھی زیر طباعت ہے انشاءاللہ آ رہا ہے. تو میں نے الحمدللہ ابتدائی تعلیم تو اسی شہر سے حاصل کی، پھر IUB سے میں نے علوم اسلامیہ میں ماسٹر کیا. اس کے بعد پھر میں نے جامعہ ازہر سے حدیث اور سند کا کیا، اور دورہ تفسیر میرا بہاولپور سے ہے. اور پھر حرمین شریفین میں چونکہ میں بڑے عرصہ دراز سے الحمدللہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، تو وہاں پر میں نے کچھ دروس حرم اور حرمین کے جو شیوخ ہیں ان سے بھی استفادہ کیا. جی سر ماشاء اللہ. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک اللہ بشکوریار صاحب پہلے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہ گئے ہیں اور اب دوسری بار پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بنے ہیں. اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر آپ کو مبارک ہو. بہت شکریہ. جی ناظرین، تو ہم اللہ بشکوریار صاحب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں انٹروڈکشن کروا دیں. جی بالکل. اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے، اور الحمدللہ مجھے دوسری مرتبہ اس ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں الحمدللہ منتخب ہوا ہوں. یہ میرے رب کا بڑا فضل اور کرم ہے. تو یہ ایک آئینی ادارہ ہے. اس کی تشکیل جو 1962 میں چونکہ قرارداد مقاصد جو تھی وہ آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور 62 کا جو آئین تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وطن عزیز میں جتنی قانون سازی ہو چکی ہے اور جتنے قوانین جتنے رائج الوقت ہیں، ان سب کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی جو ان کو اس پر کام کر سکے. تو شروع میں اس کا نام اسلامی مشاورتی کونسل رکھا گیا 62 کے آئین میں. اس کے بعد جب 73 کا قانون آیا تو پھر اس کا نام تبدیل کر کے اسلامی نظریاتی کونسل رکھا گیا، جو آئین کی جو شک 227 ہے اس کی روشنی میں اس کا نام رکھا گیا. جی سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل اور اغراض مقاصد اس کی کیا ہیں؟ جی یہ آئین کی وہی شک جس کا میں ذکر کر رہا تھا 227 228 اور 229 اور 230 میں اس کی جو اغراض مقاصد ہیں وہ کلیئر کر دیے گئے تھے اور بتا دیے گئے تھے. چونکہ اسلام وطن عزیز کا پاکستان کا سرکاری مذہب ہے، اسٹیٹ کا مذہب ہے، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کی روح سے متصادم ہوگی، اور جتنی قانون سازی اس سے پہلے ہو چکی ہے اس کو بھی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک ادارہ ہوگا، اور یہی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کہلاتا ہے. جی سر ماشاءاللہ. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ ملک اللہ بشکوریار صاحب نے ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل کا انٹروڈکشن کروایا. سر میں آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اراکین کی تعداد ذرا آپ ہمیں بتا دیں کتنی ہوتی ہے؟ جی بالکل. اس ادارے کی جو اس میں گزارش کرتا جاؤں کہ تمام فقہی مسالک کی مساوی نمائندگی ہوتی ہے، اور 20 اراکین کی تعداد زیادہ اس کی ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی ریکوزیشن پر ایڈوائز پر صدر پاکستان اس کا آرڈر کرتے ہیں اور اس کے نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. اور اس میں تمام جتنے ہمارے وطن عزیز کے جتنے بھی فقہی مکاتب فکر ہیں ان کی دو کی نمائندگی ہوتی ہے. یعنی اس میں 2 فقہ جعفریہ کے، 2 دیوبند
اور 2 بریلوی اور ایک جو نا اہل حدیث مکتب فکر سے ہوتا ہے، اور ان میں ایک خاتون ممبر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ 2 اس میں ہوتے ہیں مہر قانون، وہ ایکول ٹو سپریم کورٹ جج صاحبان یا ہائی کورٹ کے جج صاحبان۔ تو اس طرح پھر 5 اراکین ایسے ہوتے ہیں جن کا 15 سال سے زیادہ عرصہ کا اسلام کے فلسفہ اور فکر اسلامی پر جن کا مطالعہ ہو، اور جنہوں نے اس سلسلے میں کچھ ورکشاپس اور کام اور کچھ تحقیق اور کا کام کیا ہو، تو اس طرح اس کے اراکین کی تعداد کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جی سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کتنی سفارشات جو ہیں مرتب ہو چکی ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ یہ دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کام جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے، احسن انداز سے ہر دور میں اس نے کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے یا صدر پاکستان یا 4 صوبائی اسمبلی یا گورنر صاحبان یا ہمارے سپریم کورٹ یا مختلف جو ہماری کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، وہاں سے ایک ریفرنس اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جاتا ہے، جس پر اسلامی نظریاتی کونسل غور و فکر کرنے کے بعد اس کی سفارش مرتب کر کے دیتی ہے۔ تو تاکہ کیونکہ آئین پاکستان میں کہا گیا ہے کہ وطن عزیز میں مسلمانان کی جو انفرادی اور اجتماعی جو زندگی ہے اس کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے نا اقتدامات کرے گی۔ تو اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل ایسی سفارشات مرتب کر کے دیتی ہے تاکہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کو حتمی شکل دی جا سکے۔ تو نظریاتی کونسل تقریباً کچھ 6000 سے زیادہ، تقریباً 7000 کے قریب سفارشات اب تک حکومت پاکستان کو بھیج چکی ہے۔ اس پر کافی تک حکومت نے عمل بھی کیا ہے، جن میں یہ کوٹا سسٹم ہے، یہ سود کا ہے، خلا کا ہے اور طلاق کے ہیں، اور اس کے علاوہ احترام رمضان آرڈیننس ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آرڈیننس ہے، قانون شہادت ہے اور قانون شفا ہے، اور بے شمار ایسے جو غیر شرعی جو رسومات وطن عزیز میں تھیں، ان سب کے خاتمے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کر رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے بھی سنا اسلامی نظریاتی کونسل کا انٹروڈکشن، اور ہمارے بھی جو ہے وہ نالج میں اضافہ ہوا۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔